بہتر جانو. اور بہتر اس لیے نہیں کہ اس سے زیادہ گیت آتے ہیں، اس کے پاس زیادہ مکاشفات ہیں، بلکہ صرف عزت کی نگاہ سے. ہاللیلویہ. کیونکہ ہمیں خود کو پتا ہے کہ ہم خود میں کتنے قابل ہیں. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، خدا کے بندہ کے لیے، آپ سبوں کے لیے. آئیے خدا کے کلام کی طرف چلیں گے. میں تھوڑا ہی وقت آپ کا لوں گا. اور آج کا میسیج ہے، آج کا جو کلام ہے وہ بڑا زبردست کلام ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ کلام اس کا ہمیشہ ہی بڑا زبردست ہے، کیونکہ یہ بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے. انسان کے خیالات کو جانچتا اور الگ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ زندہ، پاک اور مؤثر ہے. ہاللیلویہ. آج کا جو کلام ہے وہ ایک ایسی ٹیم، ایک ایسے لشکر کے اوپر ہے جس کا ذکر میں بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، اور جتنے نہیں جانتے ان کے لیے آج کا کلام بڑا خوبصورت ہے. اور یہ کلام جو ہے مشابہت رکھتا ہے موجودہ وقت میں اس چرچ کی ٹیم، اس چرچ کی کلیسیا سے. ہاللیلویہ. خداوند ہمیشہ موقع کے مطابق اور ضرورت کے مطابق بولتا ہے. ہاللیلویہ. جب وہ بولتا ہے تو سننے والی زندگیاں کہتی ہیں ہاں یہ بات تو یقیناً میرے لیے ہے. ہاللیلویہ. آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے پہلا تواریخ اس کا 12 باب اور پہلی آیت سے 22ویں آیت تک. یہ پورا چیپٹر ہے لیکن ہم سارا نہیں پڑھیں گے. اس میں سے چند بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے کا. پہلی تواریخ اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت. یہاں پر لکھا ہے یہ وہ سورما ہیں جو داؤد کے لیے خدا نے فراہم کیے. ہاللیلویہ. یہ وہ کیا ہے؟ سورمے ہیں. یہ وہ سورمے ہیں جو خدا نے داؤد کے لیے فراہم کیے. اور ان سورماؤں کا ذکر جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ان کی چند تعریفیں جو ہیں، ان کی اندر جو ابیلٹیز تھی، ان کے اندر جو قابلیت تھی، ان کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیتیں تھیں، آج ہم ان پر غور کریں گے. اور پھر ہم اپنی زندگی پر بھی غور کریں گے کہ ہمارا شمار کہاں پر ہو رہا ہے، اسی کیڑے کرائٹیریا چاہ رہے ہیں. ہاللیلویہ. قرآن کے پاک کلام کا پڑھنا شروع کرتا ہوں. کلام خدا میں پہلی آیت سے لکھا ہے یہ وہ ہیں جو سکلاج میں داؤد کے پاس آئے جبکہ وہ ہنوز قیس کے بیٹے ساؤل کے سبب سے چھپا رہتا تھا، اور ان سرماؤں میں تھے جو لڑائی میں اس کی مددگار تھے. آمین. یہ کون ہے جی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو داؤد کے کیا تھے؟ مددگار تھے. یہ وہ سورمے ہیں جو داؤد، جو کہ اپنی ذات میں ایک بڑا سورما ہے، جو اپنی ذات میں جولیت کو گرانے والا، شیروں کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کرنے والا، ریچھ کا مقابلہ کرنے والا، یہ وہ سورما جو ہے اس کی مدد کے لیے بھی خدا نے سورماؤں کو جمع کیا ہے. ہاللیلویہ. اگر آپ اپنے گھرانہ کے لیے سورما ہیں تو خداوند آپ کی زندگی میں ایسوں کو کھڑا کرے گا جو آپ کی مدد کے لیے سورماؤں کے ساتھ طرح آپ کے ساتھ چلے. ہاللیلویہ. یہ وہ سورمے ہیں جو کس لیے آئے ہیں؟ داؤد کی مدد کے لیے. ایسا نہیں کہ سورما جو ہے وہ کبھی برے وقت میں نہیں جا سکتا، سورما پر جو ہے آزمائش نہیں آ سکتی. ہر طرح کے حالات میں سے سورماؤں کو بھی گزرنا ہے. جب خداوند کے سورما جو ہے وہ کسی مصیبت یا مشکل میں ہوتے ہیں تو خدا سادہ لوگوں کو نہیں بلکہ اس کے معیار کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق لوگوں کو کھڑا کرتا ہے تاکہ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوں. ہاللیلویہ. یہ وہ سورمے ہیں جو خدا نے داؤد کے لیے بھیجے. اور کس وقت میں بھیجے؟ اس وقت میں جب وہ ساؤل کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے، جب وہ خود ڈر رہا ہے، جب وہ اپنی جان کو بچا رہا ہے، اس وقت میں خدا نے اس کی مدد کے لیے لوگوں کو، سرماؤں کو فراہم کیا کہ جاؤ اور اس کی مدد کرو. ہاللیلویہ. آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی لائف میں شاید اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہوں گے جہاں پر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، جہاں آپ پھنس چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے چرچ جانا، خداوند کی حضوری میں جانا بھی مشکل ہو. تو خداوند وہاں پر کسی خادم کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو سورما کی مانند استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
हालेलुया। और ये वो सूरमा है जो उस वक्त में जब दाऊद मुसीबत में है वो छुपता फिरता है, इस वजह से साउल के सबब से, जो एक बादशाह है जो उसके खिलाफ हो चुका है, सिर्फ इस वजह से कि कौम ने ये कह दिया कि साउल ने जो है वो सैकड़ों को मारा लेकिन दाऊद ने हजारों को। सिर्फ इतनी सी बात से उसने जो है उससे कीना रखा, उसका दुश्मन हो गया। और फिर ऐसा वक्त आया कि सूरमा जो है वो खुद छुपता फिरता है, लेकिन खुदा आप अगर खुदावंद की नजर में है, खुदावंद के प्लान में है, तो बेशक तुसी जितने मर्जी छुप जो खुदा की मदद वास्ते किसी को। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं टुर जावा जे, मैं चढ़ जावा आसमानां दे उत्ते ते ओथे हैं तू ही, बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ते हो मदद मेरी। हालेलुया। खुदावंद आपकी मदद के लिए जो है वो लोगों को, और ऐसे लोगों को जो सूर में है अपनी जात में, अपनी लाइफ के अंदर वो बड़े सूर में है। आइए इन सूरमाओं की जो है जरा चंद काबिलियतों पर गौर करते हैं। सूर में तो लिखा है, देखते हैं किस मियार के सूर में है, किस तरह के सूर में है। दूसरी आयत में लिखे हैं उनके पास कमाने थी। क्या था उनके पास? आपके पास अगर डायरी पेंसिल है, अगर नहीं तो अपने जहनों में ये जो काबिलियत है, ये जो चीजें हैं इनको याद रख लीजिए। उनके पास कमाने थी। पहली चीज क्या है? उनके पास कमाने थी, और वो फलाखन से पत्थर मारने और कमान से तीर चलाते वक्त दाहिने और बाएं दोनों हाथों को काम में ला सकते थे। हालेलुया। पहली बात क्या थी? उनके पास कमाने थी। कमाने, वो जो जिसके साथ तीर चलाया जाता है, उनके पास क्या थी? कमाने थी। और वो फलाखन के साथ, जैसे दाऊद ने जूलियत को फलाखन के साथ गिरा दिया, इसी तरह वो उसी मेयार के, उसी तरह के, उसी की सेंस के लोग जो है खुदा ने उसके साथ खड़े किए हैं। अगर वो फलाखन चलाना जानता है तो खुदावन ने फलाखन चलाने वाली आदि टीम जड़ी खड़ी की। हालेलुया। अगर पादरी जो है वो शिफाएं दे रहा है तो खुदा कलीसिया को भी वैसा ही तैयार करेगा। अगर खादम जो है उसके वसीला से गुर्बत जा रही है, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, तो कलीसिया भी उसी मेयार से खड़ी होगी जिस मेयार से लीडर चल रहा है। हालेलुया। और जो दूसरी बात इसमें है, पहली के वो कमाने चलाना जानते और फलाखन से पत्थर मारते, और वो अपने दाहिने और बाएं दोनों हाथों को काम में लाते। हालेलुया। दाहिने और बाएं दोनों हाथों को काम में लाते। मैं इस जगह पर चंद ऐसे लोगों को देखता हूं जो हर तरह का काम करना चाहते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद मैं गाने वाला हूं तो अब मैंने बस गाना है, या मैं सुनाने वाला हूं तो मैंने सिर्फ कलाम सुनाना है, मुझे दुआ के वसीला से शिफा की बरकत मिली है, मैं तो आगे नहीं जाना। लेकिन इनके मुतालिक लिखा है कि वो दोनों हाथों को इस्तेमाल करना जानते थे, यानी वो खिदमत के अंदर, और लिखा है दोनों हाथों को काम में लाना जानते थे, दाहिने और बाएं हाथ को, सज्जे ते खब्बे दोनों। आज के वक्त में मैं यहाँ पर देखता हूँ इस टीम के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जो पहले 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में सारी तैयारी करते हैं। वो चीजों को क्रिएशन चीजों की कर रहे होते हैं। चीजें ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें कट वध के नई चीजें, नई इजाद चीजें कर रहे होते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब वहां पर पुलपट पे जाकर, खुदावंद के मजबा पर जाकर गवाहियां भी दे रहे हैं। हालेलुया। कलाम की खिदमत भी कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेरा काम मैनेजमेंट जाते मैं तो आगे नहीं बढ़ना, मेरा काम सिर्फ जो है वो घर में खाना बनाना है तो मैंने इससे आगे नहीं जाना, मेरा काम जो है वो शोहर के लिए जो है कपड़े तैयार करना तो मैंने इससे आगे नहीं जाना, बल्कि दाहिने और बाएं दोनों हाथों को इस्तेमाल में लाना जानते थे। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद के फजल से हमारी प्यारी बहन है, मैं देखता हूँ कि किसी टाइम में मीटिंग से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर बैठकर वो दुआ में भी मशगूल होते हैं, वो चर्च की कारपेट भी बिछा रहे होते हैं, वो झाड़ू भी लगा रहे होते हैं, और जो टाइम आता है लोगों को डिलीवर करने का तो वहां पर खड़े होकर खुदावंद का कलाम भी बयान कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सूरमाओं की पहचान है कि वो अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करे, वो खुदावंद के घर में भी इस्तेमाल हो, वो अपने घराना का भी बखूबी बंदोबस्त करे, वो लोगों की भी मदद करे और अपने घराना का भी मदद करे, वो खादम का भी
خیال رکھیں اپنے گھرانہ کا بھی. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے گھر دے معاملات ضروری ہے, چرچ کے بعد چلو, جبکہ دونوں ہاتھوں کا استعمال بڑا ضروری ہے. معیار رکھنا, بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. آئیے مزید آگے چلتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو استعمال میں لانا جانتے. اس کے بعد لکھا ہے کلام خدا میں لکھا ہے 7ویں آیت میں لکھا ہے 7ویں کی 3 لائن میں, ان کی صورتیں ایسی تھیں جیسے شیروں کی صورتیں. ہاللیلویا. ان کی صورتیں ایسی تھی جیسے شیروں کی صورتیں. ایماندار کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ ابلیس دیکھ کر دور سے ڈر جائے. ہاللیلویا. شیطان کو اس کی جو فوجیں ہیں, اس کے جو موکل ہیں, انہیں دیکھ کر دور سے سمجھ آ جائے کہ یہ خدا کا بندہ ہے, یہ سورما ہے. ہاللیلویا. ان کی صورتیں جو ہیں ایسی تھی جیسے شیروں کی صورتیں, اور وہ پہاڑ پر بھی ہرنیوں کی مانند تیز رو. ہاللیلویا. پہاڑ جو ہیں مصیبت کو ظاہر کرتے ہیں, اور وہ پہاڑ پر کیسے ہیں؟ ہرنیوں کی مانند. جیسے ہرنی ہر طرح کے پہاڑ پر, سیدھا پہاڑ ہو چڑھ جاتی ہے. ایماندار کی زندگی میں چاہے جیسی مصیبت, چاہے جیسی مرضی پریشانی ہو, لیکن وہ اس پر غالب آنے والا ہو. وہ مصیبتوں کے اندر بھی خداوند کے ساتھ وفادار ہو. جیسے خداوند کے بندہ کہہ رہے تھے کہ خداوند اگر دے تو پھر تو بڑی زبردست بات ہے, اگر نہیں دیتا تو پھر بھی اس کے ساتھ بنے رہنا ہے. ہاللیلویا. اور داؤد نے بھی یہی کیا ہے. خود تو وہ چھپا ہوا ہے, مصیبت کے اندر ہے, اور خدا اس کے لیے وہ سورموں کو جو ہے مقرر کر رہا ہے, سورمے تیار کر رہا ہے, سورمے اس کی مدد کو بھیج رہا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے جب قائن نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا تو خداوند کی حضوری سے چھپا, اور خدا جب زمین پر آیا تو اس نے قائن کو کہا کہ تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہے, تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہے, اور تیرا بھائی کہاں ہے؟ تو چہرے جو ہے خدا ان چہروں کی بھی جو ہے وہ دیکھتا ہے, آپ کے ایکسپریشنز خدا دیکھتا ہے, آپ کی بناوٹی چہرے نہیں, بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے خوشی سے اس کی عبادت کرو. یعنی آپ کے چہرے کے اوپر ریئل فیس جو ہے آپ کا نظر آنا چاہیے, حقیقی خوشی ہو, حقیقی عبادت ہو, حقیقی پرستش ہو. ہاللیلویا. دکھاوے کی چیزیں نہیں. اور قائن کو خدا نے کہا کہ تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے, اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تمہاری صورتیں اپنے ہاتھوں پر بنا رکھی. اٹ مینس کہ چہرہ جو ہے خدا اس کو دیکھتا ہے. جیسے چہرہ خدا دیکھتا ہے, ابلیس بھی آپ کے چہروں کو دیکھتا ہے. اور اگر آپ کی صورتیں شیروں کی سی ہیں تو پھر تو تاڑے نیڑے نہیں ہے. لیکن اگر اس نے دیکھا کہ پہلے بھی چلا ایسے ہی ہے, وہ آپ کی صورتوں کو دیکھ کر آپ کا جائزہ لگاتا ہے, وہ آپ کے کریکٹر کو دیکھ کر آپ کا جائزہ لگاتا ہے, وہ آپ کے کاموں کو دیکھ کر آپ کا جائزہ لگاتا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان کی صورتیں ایسی جیسے شیروں کی صورتیں. ہاللیلویا. گرج والی صورتیں, دلیری والی صورتیں, حالات جیسے بھی ہو شیروں کی طرح خوبصورت, شیروں کی طرح دلیر. گھر میں بے شک کھانے کو نہیں دلیر, بچے بیمار ہیں دلیر, گھر میں آٹا نہیں پھر بھی دلیر, نوکری نہیں تو بھی دلیر, اپنے پاس نوکری نہیں دوسروں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں دلیر, شیروں کی طرح ڈھارتے پھرتے ہیں. ایسی صورتیں خدا چاہتا ہے, ظاہری اور جسمانی دونوں. روحانی طور پہ دلیری آپ کی ہونا ضروری ہے. اور ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی صورتیں ایسی جیسے شیروں کی صورتیں, اور وہ پہاڑوں پر ہرنیوں کی مانند. مصیبت پریشانی میں بہت سارے لوگ خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں ہوں میں چرچ ہی نہیں جانا, میں تو بڑی دعا کی میں 6 مہینے روزے میری فیئر نہیں سنی, ہوں میں نہیں. خداوند سے مقابلہ, جبکہ لکھا ہے کہ وہ پہاڑوں پر یعنی مصیبتوں میں ہرنیوں کی مانند چڑھ جاتے ہیں. پہاڑوں مصیبتوں میں بھی وہ تیز رو ہیں, رکتے نہیں. حالات کیسے بھی ہو رک نہیں سکتے, بلکہ وہ مصیبتوں میں بھی ہرنیوں کی مانند پلانگتے ہوئے چڑھ جاتے ہیں, مصیبتوں کو کاٹ کر. جیسے موسیٰ جو ہے سمندر کو کاٹ کر گزر گیا. دلیر سورما لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور سب سے خوبصورت بات 13-14 آیت میں لکھا ہے یہ بنی جد میں سے سرے لشکر تھے. ان میں سے یہ ایک بنی جد ایک قبیلہ تھا
یہ اس قبیلہ کے شورما تھے جو داؤد کی مدد کے لیے آئے ہیں، اور یہ سرے فہرست تھے، یعنی یہ انہوں جو سب تو والا خداوند جب وہ دلیر اور سب سے الگ ہوگا، اس کی دعا کا سٹائل الگ ہوگا، اس کی ورشپ کرنے کا سٹائل الگ ہوگا، اس کا ہر لحاظ سے خدمت کرنے کا سٹائل الگ ہوگا، اور وہ دلیر ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے کہ یہ سرے فرشت تھے، اور ان میں سب سے چھوٹا 100 کے برابر۔ ہاللیلویا۔ سب سے چھوٹا 100 کے برابر۔ میں یہاں پر غالباً 3 ہفتے پہلے آیا، اور یہاں پر ایک بچہ، وہ شاید یہاں پر ابھی تھا لیکن پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا، اگر وہ ہے ہاں بلائیں ذرا اسے۔ سب سے چھوٹا کتنوں کے برابر ہے؟ ان میں سب سے چھوٹا 100 کے برابر۔ ادھر آؤ بیٹا۔ روئے، اس کا نام ہے جی روئے۔ یہ اس چرچ میں شاید تو چھوٹا تو یہ ہوگا، لیکن میں لاسٹ ٹائم ہندو بھی کیا، ان میں سب سے چھوٹا کتنوں کے برابر؟ اور یہ وہ بچہ ہے جس نے سنڈے اسکول میں ایک ہی دفعہ سٹوری سنی تو ساری یاد کر، تو صرف یاد نہیں کی تھی، یہاں پر دلیری کے ساتھ، جیسے خدا کا بندہ دلیری کے ساتھ بولتا ہے، جیسے کہ اس کی خادمہ دلیری سے بولتی، جیسے بھائی عاشر دلیری کے ساتھ کام علیہ نو کہتے تھے بھائی جان بے شک کٹنا تو کاٹ دو، آج یہ چرچ جانا ہے۔ ہاللیلویا۔ دلیری کے ساتھ یہاں پر آیا اور کھڑے ہو کر دلیری کے ساتھ وہ ساری کی ساری سٹوری سنائی۔ ہاللیلویا۔ جو ان میں سب سے چھوٹا 100 کی برابر اور سب سے بڑا 1000 کے برابر۔ ہاللیلویا۔ خادم جڑاوے او اگر ظاہرنوں جے تداوے تے جڑے سب تو چھوٹا شخص، سب سے چھوٹا جو ہے وہ 100 کی برابر۔ اب جب آگے آپ خدمت کے لیے نکلنے کو ہیں تو میرا ایمان ہے کہ خداوند سب سے چھوٹے کو 100 بندے لانے کے لیے استعمال کرے گا، بڑا ہزاروں نو لے آئے گا، چھوٹا سینکڑے آدھے ساتھ نمبر ہے۔ یہ معیار ہے سورماؤں کا، یہ معیار ہے چنے ہوئے لوگوں کا۔ گاڈ بلیس یو بیٹا، اس کے لیے زوردار تالیاں۔ ان میں سب سے چھوٹا کتنوں کے برابر؟ تے آج ذرا دیکھو تاڑے گھر دا سب تو چھوٹا کتنا دے برابر؟ بڑوں کی بات بعد میں کریں، گھر کا سب سے چھوٹا تانگ کرنے کے سب تو کے، لیکن یہاں پر لکھا ہے ان میں سب سے چھوٹا 100 کی برابر۔ اگر وہ میدان جنگ کے اندر اتر جائے تو وہ